عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کے خلاف توشہ خانہ کا جو فیصلہ تھا اس کو حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے معطل کر دیا ہے اور یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ دونوں کو فی الفور ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کیا جائے۔ اب یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کو ایک سونے کے سیٹ کے عوض اور ایک گھڑی کے عوض جو کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے تحفہ دیا گیا تھا، اس کے عوض ان دونوں کو 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اب ناظرین تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں اور پھر ماضی سے حال کی طرف آئیں گے، اور آج آپ کو میں مستقبل بھی بتاؤں گا کہ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور نکاح عدت کیس، ان تینوں کی کیا اہمیت ہے اور عدالت اس حوالے سے کیا اہم ریمارکس رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو راول پنڈی کے ڈپٹی کمشنر تھے ان کا ان سارے کیسز کے ساتھ کیا تعلق تھا، انہوں نے سارے سسٹم کے حقائق تھے، اس سارے سسٹم کی کرپشن ہے اور ڈاکہ زنی ہے، اس کو عوام کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے ماضی کا ذکر کرتے چلتے ہیں ناظرین۔ آج سے 1-1.5 سال قبل جب یہ حکومت پی ایم ایل این پی ڈی ایم برسر اقتدار آئی، اب یاد رہے یہ اعلیٰ طاقتوں کی جانب سے اس وجہ سے اقتدار میں لائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو پہلے -1 کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ان کو بکھیر دیا جائے۔ 9 مئی والا واقعہ بھی ہمارے سامنے تھا۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ہوا، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد ہی 8 فروری سے پہلے فارغ ہوا جائے اور اگلی حکومت میں آیا جائے۔ اب جو محسن رانجھا صاحب ہیں، یہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی، یہ ریفرنس دائر کیا کہ عمران خان صاحب نے سعودی ولی عہد سے گھڑی جو ہے وہ تحفے میں وصول کی ہے، مگر جو اس کی ایکچوئل اماؤنٹ ہے اس کے تحت جو 50% توشہ خانہ کے اصولوں کے تحت 50% قیمت جو ہے وہ ادا نہیں کی۔ اب یہ ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دیا گیا، جو کہ اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اہم شخصیت ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں، مگر وہ بھی پی ڈی ایم کی جو ڈاکہ زنی ہے، پی ڈی ایم کے جو ذاتی مقاصد ہیں اس کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا۔ الیکشن کمیشن نے کچھ ہی مہینوں میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ سنایا کہ ان کو 3 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اس فیصلے کو بھی معطل کر دیا گیا۔ اب باری آتی ہے جج ہمایوں دلاور صاحب کی۔ جج ہمایوں دلاور صاحب عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلہ سنا کر فوری طور پر بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس میں ہاتھ ان کے پیچھے اعلیٰ طاقتوں کا تھا شاید کہ فی الفور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا جائے اور ان کی جان جو ہے وہ چھڑوائی جائے۔ اب جب وہ بیرون ملک گئے تو ان کو کافی زیادہ وہاں پر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، حقائق کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کیسا جو تماشا ہے وہ پاکستان میں لگا کر اس ملک میں آ گئے ہیں۔ اب نیب جو ہے اس نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بیوی نے ایک سونے کا سیٹ جو ہے وہ سعودی ولی عہد سے تحفے کی صورت میں لیا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک گھڑی سعودی ولی عہد سے وصول کی ہے، مگر جو اس کی ایکچوئل اماؤنٹ ہے جو کہ نیب کے نزدیک کچھ اور تھی اور عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کے نزدیک کچھ اور تھی۔ اب جو اکاؤنٹنٹ نے اس کی اماؤنٹ بتائی، اس کے تحت عمران خان صاحب نے آدھی قیمت توشہ خانہ میں ادا کی اور تحفہ جو ہے وہ خود اپنے پاس رکھ لیا۔ ایسے ہی بشرا بیوی والا بھی معاملہ تھا، مگر نیب نے یہ ریفرنس دائر کیا کہ جو اس گھڑی کی قیمت ہے وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹنٹ کے تحت نہیں بنتی، یا پھر جو بشرا بیوی کا سونے کا سیٹ ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کے تحت نہیں ہے، بلکہ جو نیب جو اس کی قیمت لگا رہا ہے وہ ایکچوئل اماؤنٹ ہے، اس کے تحت عمران خان صاحب نے قیمت جو ہے وہ توشہ خانہ میں ادا نہیں کی۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اب اس ریفرنس کو دائر کیا گیا۔ جج محمد بشیر صاحب جنہوں نے 13 مارچ کو ریٹائر ہو جانا تھا، انہوں نے 1 ماہ قبل یہ معذرت چاہی حکومت سے کہ میں چھٹی پر جانا چاہتا ہوں اور میں اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ جج محمد بشیر صاحب کو اجازت نہ ملی اور ان کو یہ اعلیٰ طاقتوں کی جانب سے حکم صادر فرمایا گیا کہ آپ ہی اس کیس کو سنیں گے اور اس پر فیصلہ سنائیں گے۔
اب انہوں نے 342 کا بیان ریکارڈ کیے بغیر عمران صاحب کا، جو کہ ایک فرض ہے عدالت پر، جج پر، کہ آپ 342 کے سٹیٹمنٹ کے بغیر کسی بھی جو ایکیوزڈ پرسن ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں، یہ آئین اور قانون کہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کا جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے وہ رات گئے 12-1 بجے تک یہ معاملہ چلتا رہا، جو کہ خبروں کی زینت بھی بنا رہا۔ اب یہ کیسا انصاف تھا وہ میں آپ سب کو بتاتا چلتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہم ریمارکس پہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں 2 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب۔ ان کے اہم ریمارکس یہ تھے کہ یہ انتہائی حیرانگی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو اتنی جو سزا ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے خلاف اتنی سزا بنتی ہی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ اور یہ جو کیس ہے یہ بوگس ترین مقدمہ ہے۔ دوسری بات، اگر تو ان پر جو الزامات ہیں وہ ثابت ہو بھی جائیں تو اس کے تحت بھی اتنی سزا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو نہیں سنائی جا سکتی۔ اب یہاں سے انصاف کے نظام کی ساری دھجیاں اڑ گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ اہم ترین ریمارکس دیے، نیب خاموش ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ انصاف ضرور ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جب بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کا 342 کا سٹیٹمنٹ لیا ہی نہیں گیا۔ 342 کا سٹیٹمنٹ یہ ہے ناظرین کہ لاسٹ اینڈ دا لیسٹ جو ایک حق دیا جاتا ہے ایکیوزڈ پرسن کو، جس پر الزام ہوتا ہے کہ آپ اپنے خلاف اپنے حق میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروفز آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ بتائیں۔ 342 کا سٹیٹمنٹ لیے بغیر یہ آئین اور قانون کہہ رہا ہے۔ جج محمد بشیر صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ سنایا کہ آپ کو جو ایک طویل عرصے تک کی سزا سنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی سرکاری عہدے پر 10 سال تک فائز نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ناانصافی کی گئی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے ساتھ ساتھ، اور بشریٰ بی بی کا جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے وہ رات گئے لیا گیا۔ ایک دن کے اندر اندر 20 جو گواہان ہیں ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے گئے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمیں پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ اور حال ہی میں ناظرین اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے جو توشہ خانہ پر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ تھا اس کو معطل قرار دے دیا گیا ہے، اور سزا کا جو فیصلہ ہے اس پر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں سماعت کی جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ توشہ خانہ کا مقدمہ، نکاح عدت کا مقدمہ، جو آپ سمجھیے کہ یہ پرلے درجے کی جعلیت ہے کہ پی ڈی ایم ان معاملات میں گھسی رہی ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے عوض۔ باوجود اس کے کہ ملک کے حالات خراب تھے، یہ لوگ سیاسی معاملات میں ملوث رہے اور نکاح عدت کے کیس کو لے کر بیٹھے رہے۔ اور ملک کی صورتحال آج آپ سب کے سامنے ہے کہ جو پاکستان ایئر لائنز ہے اس کو جو ہے وہ بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور شیئرز جو ہیں اب اس کے خریدے جا رہے ہیں۔ پنڈی کے جو کمشنر ہیں انہوں نے بڑے اہم اور سنگین الزامات عائد کیے تھے چیف جسٹس آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی اس پر کہ یہ سارا پری پلان کیا گیا، اور یہ جو الیکشنز تھے یہ الیکشن نہیں تھی، یہ سلیکشن تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اس قوم سے، اس ملک سے، کہ میں نے اس قوم اور ملک کا جو ہے وہ حق غصب کیا گیا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، عمران خان صاحب کو -1 کیا گیا، اور اس کے بعد جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کر جو الیکشن میں عوام کا جو حق تھا ووٹ کی صورت میں اس کو غصب کیا گیا، اور پی ڈی ایم کی صورت میں سلیکشن کی گئی۔ مگر آج بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتے ہیں، اور یہ شرمناک صورتحال ہے کہ 8 فروری سے پہلے جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم اکثریت کے ساتھ الیکشن میں جیتیں گے اور حکومت بنائیں گے، وہ دونوں اہم جماعتیں جو ہیں ملک کی ناکام ہو گئی، اور آج ایسی صورتحال ہے کہ دونوں جماعتوں کی سیٹیں بھی ملا لی جائیں تو پھر بھی پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت نہیں بنتی۔ ناظرین، راولپنڈی کمشنر اس وقت نہیں معلوم کہ کہاں موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کیا کیا۔ اہم اور بڑا سوال ہے، بس ایک بیان جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جاری فرما دیا گیا کہ کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک سیاسی جماعت کے زور کے باعث، پریشر کے باعث یہ پریس کانفرنس جاری کی تھی کہ جو الیکشنز ہیں اس میں خرد بدھ کی گئی ہے، الیکشنز میں عوام کا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نے کے بعد